تو میں عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرضہ جب 25,000 ارب سے 50,000 ارب تمہارے دور میں ہوا تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ ڈالر جب 97 سے 186 پہ سے کراس کر گیا آج، تو یہ سازش کس ملک نے کی آپ کے خلاف؟ چینی کی قیمت 50 روپے کلو سے 120 روپے کلو تک گئی، تو یہ کون سے ملک کی سازش ہے آپ کے خلاف؟ گھی کی قیمت 120 روپے سے 500 روپے کلو تک چلی گئی، یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ آٹے کی قیمت 35 روپے سے 90 روپے 85 روپے ہو گئی، تو یہ کس خط میں سازش میں اس کا ذکر ہے؟ کھاد کی بوری 3500 روپے سے 7,000 روپے میں ہو گئی، تو یہ کس ملک نے سازش کی آپ کے خلاف؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بدترین کارکردگی کے بعد جو 3.5 سال آپ نے عوام کا خون چوسا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں ایک خط دکھا کے آپ چپ کر کے نیچے سے نکل جائیں گے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف مہنگائی کا ایک طوفان، ایک جو عوام کے دلوں میں طوفان تھا، وہ آپ کے اس ڈرامے سے ختم ہو جائے گا؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بڑا نیریٹو دے دیا ہے قوم کو، قوم آپ کی مہنگائی کو بھول جائے گی؟ تو آپ یاد رکھیں کہ دن میں سینکڑوں بار، ہزاروں بار جب پاکستان کے عوام چینی خریدنے جائیں گے کسی دکان پر، آٹا خریدنے جائیں گے، پیٹرول ڈلوانے جائیں گے اور لائنوں میں لگیں گے، کھاد کی بوریاں خریدنے جائیں گے، جب بجلی کے بل دیں گے، جب ادویات کی اتنی لمبی لمبی قیمتیں آئیں گی، تو وہ آپ کو بد دعائیں دیتے ہوئے باہر نکلیں گے۔ وہ کہیں گے کہ کسی اور کو ووٹ دیں گے، عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ ہے آپ کی اصل حقیقت۔ اور اس کے بعد آپ نے جب چند دن اقتدار میں رہنے کے لیے آپ نے آئین کے، پاکستان کے آئین کو توڑ دیا، صرف چند دن کے لیے۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بھی انہوں نے گھر جانا تھا، اور گھر انہوں نے اسمبلی توڑنے سے بھی جانا تھا، لیکن یہ اسمبلی توڑنے کی طرف کیوں گئے؟ اسمبلی توڑنے کی طرف یہ صرف اس لیے گئے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر کوئی اور جماعت اپوزیشن میں سے آ گئی، چاہے وہ مہینے کے لیے اقتدار میں آئی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، کیونکہ ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے کرپشن کے اسکینڈلز ہیں کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک دن بھی حکومت سے باہر رہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا آئین 4 ڈکٹیٹرز نے اتنے بدترین طریقے سے نہیں توڑا جتنی بے شرمی سے آئین پر حملہ آئین پاکستان پر حملہ عمران خان نے کیا، اور صرف چند دن اقتدار سے چپکے رہنے پر، اور صرف اس لیے کہ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ تو کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آئین توڑ کر آئین کا حوالہ دیتے ہیں، اور آج سپریم کورٹ میں کیس ہے آئین شکنی کا۔ تو میں یہ قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج درخواست گزار نہ اپوزیشن ہے، درخواست گزار نہ پی ڈی ایم ہے، اور نہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست گزار کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے۔ آج سپریم کورٹ میں درخواست گزار پاکستان کا آئین ہے، جس کے اوپر عمران خان نے اپنی چند دن کی حکومت بچانے کے لیے خودکش حملہ کیا ہے۔ اور آپ آرٹیکل 5 کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کی بات کرتے ہیں۔ بھائی وہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ نہیں تھی، وہ رولنگ یہ کہہ رہی تھی کہ میں آئین کو نہیں مانتا، اور پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر اسپیکر آئین کے تابع ہوتا ہے، آئین اسپیکر کے تابع نہیں ہے۔ اور آج اگر اسپیکر کوئی غیر آئینی حکم دے، آئین کے خلاف جا کے کوئی حکم دے، تو کیا اس کو کہیں چھپنے کی اجازت ہوگی؟ اس کو کوئی امیونٹی حاصل ہوگی، یا اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر چھپا دیا جائے گا؟ اگر آج آئین کے خلاف اسپیکر کوئی حکم دیتا ہے تو آپ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر اس کے اندر نہیں چھپا سکتے۔
وہ ایک سنگین جرم ہے, آئین میں اس کی سزا واضح ہے, وہ ہے آرٹیکل 6. تو یا تو پھر وہ اپوزیشن کے 200 ارکان غدار ہیں اور جن کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو کہ 80% آف پاکستان ہے یا 85% آف پاکستان ہے, یا تو پورا 85% یا 90% آف پاکستان غدار ہے, تو یا پھر عمران خان غدار ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آئین میں غداری کی سزا آرٹیکل 6 ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بچوں کے کھیلتے کھیلتے کوئی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا جس کو دوبارہ فکس کر دیں گے. یہاں پر پاکستان کا آئین ٹوٹا ہے, اس کی سزا پاکستان کے آئین نے اس کا تعین کر دیا ہے, اور وہ سزا اگر نہ ملی تو یہ پاکستان کے لیے, دیکھیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان, جتنی بھی عدلیہ ہے یا جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے, یا سیاسی جماعتیں یا کچھ بھی ہے, وہ سب آئین سے جنم لیتے ہیں. تو اس آئین کی حفاظت ہم سب اس کے کسٹوڈینز ہیں, اس آئین کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ پریسیڈنٹ الاؤ کر دیا گیا پاکستان کے تاریخ کے اندر, اگر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا اور اس کی سزا متعین نہیں کی گئی, عمران خان کو آئین توڑنے کی سزا نہیں دی گئی, تو کل کو کوئی بھی آئین کو رونتا ہوا پاؤں کے نیچے نکل جائے گا اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو میں بطور پاکستانی آپ سب کی طرح بہت کنسرنڈ ہوں اس بات پر کہ یہ کوئی کھڑکی کا شیشہ نہیں ٹوٹا, آئین ٹوٹا ہے. اور پھر اگر اتنا ثواب کا کام آپ کر رہے تھے, سازش کو ناکام کر رہے تھے, تو جلدی جلدی آپ نے رولنگ پڑھنے کے بعد اسد کیسر کا نام کیوں پڑھ دیا؟ ڈیپٹی اسپیکر صاحب رولنگ پڑھیں, جلدی جلدی ایسے ایسے پڑھیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اسد کیسر. یعنی کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. اسد کیسر صاحب تو ویسے ہی دوڑ گئے, وہ تو آئے ہی نہیں, کیونکہ وہ اسپیکر ہیں, وہ جانتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو, وہ جانتے ہیں کہ اس کی سزا آرٹیکل 6 ہے, تو وہ تو آئے نہیں. انہوں نے تو آرام سے ڈیپٹی اسپیکر کو آگے کر دیا. ڈیپٹی اسپیکر بھی کافی ہوشیار ہیں, انہوں نے آخر میں جلدی جلدی اسد کیسر کا نام پڑھ دیا. لیکن بات یہ ہے کہ نہ اسد کیسر, وہ بھی مجرم ہے, نہ ڈیپٹی اسپیکر سوری صاحب, وہ بھی مجرم ہے, لیکن سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے, جس نے وہ پرچی سوری کو لکھ کر دی تھی, جس کے ذریعے اس نے آئین پاکستان پر حملہ کیا. اور آج اسپیکر یہ کہہ دے اسمبلی میں کھڑا ہو کر, یہ ڈیپٹی اسپیکر یہ کہہ دے کہ میں آئین کو نہیں مانتا, تو کیا اس بات کو تحفظ دیا جائے گا؟ اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی کہہ کر اس سے آنکھیں بند کر لی جائیں گی؟ کیا اسپیکر اپنی رولنگ سے آئین کی دھجیاں بکھیر سکتا ہے؟ کیا اسپیکر اپنی ایک رولنگ سے آئین کی دھجیاں اڑا سکتا ہے؟ اور یہ معاملہ اسمبلی توڑنے کا نہیں ہے, یہ معاملہ پاکستان کے آئین توڑنے کا ہے. صدر پاکستان کو اسمبلی توڑنے کی سفارش نہیں بھیجی گئی, ان کو پاکستان کا آئین توڑنے کی سفارش بھیجی گئی ہے. اور پھر ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دن اپنی حکومت جانے کا یہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں کہ احتجاج کی کال دے دیے, کسی دن وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں عبرت کا نشان ہے یہ شخص عمران خان, ادھر کہتا تھا میرے جلسے میں 10 لاکھ لوگ آئیں گے, وہ 10,000 لوگ بھی نہیں پورے پہنچے وہاں پر. اور اس کے بعد سے روز کبھی احتجاج کی کال دیتا ہے, کبھی سیلیبریشن کی کال دیتا ہے. اس دن اس نے احتجاج کی کال دی تو پورے 3 خواتین اور 5 مرد احتجاج کے لیے آئے, اور وہ احتجاج پورا کا پورا ایک پولیس موبائل وین میں پورا آ گیا, جس کو موبائل پولیس اٹھا کے لے گئی. یہ تو حال ہے. اور پھر آپ دعوے دار ہے کہ او ہو اگلے الیکشن میں میں یہ کہہ کے جاؤں گا, اگلے الیکشن میں میں وہ کہہ کے جاؤں گا. بات یہ کہ اگلے الیکشن میں آپ بطور غدار آئین توڑنے والے کا چہرہ لے کر جائیں گے, اور مسلم لیگ نون اور اپوزیشن آپ کو بخشے گی نہیں. اگر آپ کو سزا نہ ملی تو یہ سزا آپ کو پھر پاکستان کے عوام دیں گے انشاءاللہ. ایک تو وہ مہنگائی کے, لاقانونیت کے, بیڈ گورننس کے قیامت ان کو اوپر ٹوٹی ہوئی ہے. دوسرا وہ آپ کو پاکستان کے غدار کے طور پہ, ایک آئین توڑنے والے شخص کے طور پہ یاد رکھیں گے. اور یہ آئین توڑنے کا جو آپ نے اپنے ماتھے پہ لیبل لگوایا ہے نا, پہلے نالائکی اور نااہلی کا بہت بڑا لیبل آپ پر لگ چکا تھا. آپ کی پوری زندگی عبارت ہے سازشوں سے. آپ کہتے ہیں میں آخری بال تک مقابلہ کروں گا,
آخری بال تک مقابلہ کرنے والے کی میں اگر آئینے میں آپ کو ان کا چہرہ دکھاؤں تو آخری بال پہ تک مقابلہ کرنے والی کی اصل شکل یہ ہے کہ جب اپنے ہی لوگ بھاگ گئے اور اپوزیشن لے کر آئی تحریک عدم اعتماد نیشنل اسمبلی میں تو وہاں سے بھاگ گیا, اسمبلی توڑ دی, گرفتاری کے ڈر سے بھاگ گیا. اور جب پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکا تو اس کا اجلاس ہی نہیں بلا رہا, ووٹنگ ہی نہیں کروا رہا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ وکٹس اٹھا کر بھاگ گیا ہے. یہ وکٹس اٹھا کر نہیں بھاگا, یہ میچ میدان چھوڑ کے بھاگا ہے اور دم دبا کے بھاگا ہے. اور پھر آج آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور آپ ڈھٹائی سے وزیر اعظم کے آفس پہ براجمان ہیں, ڈھٹائی سے آپ پی ٹی وی کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں. روز پی ٹی وی کے ٹیکس پیئر کے پیسے, عوام کی خون پسینے کی کمائی سے آپ روز ٹی وی پہ آ کر گھنٹوں عوام کا سر کھاتے ہیں. اب تو ٹی وی نے بھی آپ کو دکھانا چھوڑ دیا, میڈیا نے بھی دکھانا چھوڑ دیا. بھئی اتنے جھوٹ کون سن سکتا ہے؟ اور آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن جو اس اسٹیٹ کی امانت ہے, جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتا ہے, غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی سے چلتا ہے, آپ کو کس نے اس کو استعمال کرنے کا حق دیا؟ آپ کو کس نے ہیلی کاپٹرز کو وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے, اپنی حکومت ختم ہوتے ہوئے, کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ وہ ہیلی کاپٹرز استعمال کریں, وہ گاڑیاں استعمال کریں, وہ آفس کو استعمال کریں اور اپنی سیاست کو چمکائیں وہاں بیٹھ کر اسٹیٹ کے ریسورسز کے اوپر؟ اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا, ایک ایک پائی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور جس طرح راتوں رات آپ نے فرا کو, جو کہ بنی گالا کی فرنٹ پرسن ہے, میک نو مسٹیک, فرا کچھ نہیں ہے. فرا بزدار صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں تھے, فرا چیف منسٹر پنجاب تھی اور اس کے سارے کنیکشن بنی گالا سے ملتے ہیں. میں بہت تمیز سے بات کر رہی ہوں, میں اس سے زیادہ سخت بات کر سکتی ہوں, لیکن یہ قوم کے سامنے یہ راز اب سب آنے والے ہیں. انہی سے بچنے کے لیے یہ اسمبلی توڑ کر الیکشن میں جانا چاہتا ہے. ہم بھی الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں. الیکشن سے تو تم بھاگو, جب میدان میں اترے گا اسٹیٹ سیکیورٹی کے بغیر تو اس کو لگے گا پتہ کہ لوگ کس طرح انڈے ٹماٹروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں. ابھی تو اسٹیٹ سیکیورٹی ہے, نکلو ذرا. تو ہم تو یہ الیکشن مسلم لیگ نون اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پبلک سپورٹ, اس کا ووٹ بینک بالکل نہ صرف انٹیکٹ ہے, لیکن اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جس کے ووٹ بینک میں پچھلے کئی سالوں میں اضافہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ہم الیکشن میں ضرور جائیں گے, لیکن پاکستان کے آئین کا پہلے فیصلہ ہو جانے کے بعد. پہلے پاکستان کے آئین کا فیصلہ ہوگا, پاکستان کے آئین توڑنے والے کا فیصلہ ہوگا, پھر ہم الیکشن میں جائیں گے, اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور الیکشن میں عمران خان جیسے غدار کو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی شکست دیں گے. اور یہ جو راتوں رات برقع پہن کے آپ نے فرا کو فرار کرایا ہے پولیس کے حصار میں, وہ تصویریں تو آپ سب نے دیکھ لی ہوں گی جو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں, میں نے بھی دیکھی. وہ جو 3 کروڑ کا اینیمل سکن کا بیگ آپ نے پکڑا ہوا ہے, وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کے سارے تانے بانے, کوئی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کوئی ٹرانسفر, کوئی پوسٹنگ, کوئی تبدیلی, کوئی اپوائنٹمنٹ یا تو جادو ٹونے سے ہوتی تھی اور یا فرا کو پیسے کروڑوں روپیہ رشوت دے کے ہوتی تھی. کوئی ایس ایچ او پنجاب میں اپوائنٹ نہیں ہو سکتا تھا فرا کو رشوت دیے بغیر. اور اگر اتنی وہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے تو راتوں رات کیوں فرار ہو گئی؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان سب کے نام جو ہیں وہ ECL پہ ڈالیں. اور فرا کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم جیسے لوگوں کے لیے جن کے خلاف ثبوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں جو اب سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, تو تم ان لوگوں کے لیے انٹرپول جیسی سہولت موجود ہے. تم بھاگ نہیں سکتے اب, اور تمہارے پیچھے کون تھا, تمہارے آگے کون تھا, تم کس کی فرنٹ پرسن تھی, سب آئے گا سامنے. اور جس طرح سے پورے پنجاب میں نام کو کوئی سڑک نہیں بنی, لیکن آپ فرا کا گاؤں دیکھیں, وہاں سڑکیں بھی بنی ہیں, وہاں ہر چیز ہوئی ہے. عثمان بزدار صاحب نے اگر کسی جگہ کام کرایا ہے تو وہ فرا کا گاؤں ہے. کیوں؟ وہ اتنی امپورٹنٹ شخصیت تھی. سب بنی گالا میں عمران خان صاحب کے کتوں کے ساتھ ان کی تصویریں آ رہی ہیں. اور آج میں ابھی کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک کوئی ذکر تھا
کہ جی ان کی فیملی نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فرح یہ کر رہی ہے, یہ ماننے میں بات آ سکتی؟ اور آپ عمران, میں تو حیران ہو گئی, کل ایک ٹی وی انٹرویو میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جو بزدار نے کیا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر, یہ کرپشن نہیں ہوتی. اگر کروڑوں روپیہ رشوت دے کر پوسٹنگ ٹرانسفر کرپشن نہیں ہوتی تو کیا کرپشن کیا ہوتی ہے؟ ایک کامے کو کرپشن کہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی سب قوم کے سامنے آئیں گی اور آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ سب قوم کے سامنے آئے گا, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اور اس کا جواب ہم آپ سے لے کے رہیں گے, آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. جی منیب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ پنجاب میں ہو رہا ہے, خان صاحب آج پہنچے ہیں یہاں پر, تو آج ہی پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی 6 کی بجائے 16 کو کر دیا گیا ہے. یہی پرویز علیہ آپ لوگ کے کینڈیڈیٹ تھے, اور پھر پرویز علیہ نے کہا کہ مریم صاحبہ کو میں اچھا نہیں لگا جس کی وجہ سے مجھے وزارت اعلیٰ سے جو ہے اپنے متحدہ پوزیشن ہٹا دیا. اس پر کیا کہیں گی؟ اور جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر کیا کہیں گی؟ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی آپ کے 15 سے 20 لوگوں کی رکنیت بھی معطل کی جا رہی ہے. آج میں نے سنا ہے گورنر ہاؤس میں کوئی اجلاس تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کے 54 یا 55 اراکین نہیں شریک ہوئے, نہیں تھے وہاں پر. تو اور اتنے وہ بیچارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ روزے میں پانی مانگ رہے تھے. تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے لوگ پورے ہیں تو فاؤل پلے کیوں کرتے ہیں؟ آئیں نا ذرا سامنے آئیں, پرویز الہی صاحب بھی آ جائیں, حمزہ شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں, ووٹنگ کروا لیں. پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر اتنے دن اجلاس کیوں آگے کر دیا؟ پھر گورنرز کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟ تو میں تو یہ بڑا سمپل سا کوشچن ہے بھائی. اچھا میڈم یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس خط کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک جو نیریٹو بلڈ ہوا تھا پچھلے 2-4 ماہ میں 6 ماہ میں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے جو ہیں وہ بہ جانا, کیا اس معاملے پر اب بھی وہی اسٹیٹس ہے؟ آپ کا اعتماد اسی طرح بحال ہے؟ دیکھیے جب آپ نے بات کی کہ اپنی پوزیشن واضح کریں, میرا خیال ہے کہ مور اور لیس پوزیشن تو واضح ہو چکی ہے. آج روئٹرز کا میں پڑھ رہی تھی ان کا جو آرٹیکل ہے, اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ کسی بھی سازش کے تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو, انہوں نے کوٹ تو نہیں کسی کو کیا ہوا لیکن بٹوین دا لائنز انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی شواہد نہیں ملے. بھئی کوئی بات جب تھی ہی نہیں تو شواہد کہاں سے ملیں گے؟ تو یہ تو چیز ایمپلی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ نہ کوئی خط تھا نہ کوئی سازش تھی. تو یہ سچ جو ہے یہ قوم کی امانت ہے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آ کے یہ بتانا چاہیے کہ سچ کیا ہے. جو آپ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اراکین کو توڑنے میں لگی ہیں. میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا یہ بالکل اہلی اور جمہوری ہے؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو یہ فرما دیجیے گا کہ آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے. کیا آپ سب اس حمام میں سب ننگے ہیں, اور کوئی اس ایسی کوئی تجویز بھی ہے آپ کے پاس جو اس لعنت سے چھٹکارا دلا سکے؟ ہم میں اور ان میں فرق یہ کہ جب ہماری حکومت تھی اور ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو اس میں پاکستان کے عوام پہ کوئی مصیبت کے پہاڑ نہیں ٹوٹے ہوئے تھے. پاکستان کے عوام چاہے وہ ریڑھی والا ہو یا وہ مزدور ہو یا وہ دہقان ہو, لوگ 2 وقت کی روٹی کھا کر اپنے آرام سے سویا کرتے تھے اور لوگوں کو روٹی میسر تھی. ان کے اوپر یہ نااہلی نالائکی اور لوڈ شیڈنگ کا اور اس طرح سے آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں ان کی زندگی عذاب نہیں ہوئی تھی. آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اس سے فرق یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام کو اس نااہلی نالائکی سے نجات دلانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پھر بھی اس کو نکالنا بہرحال ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج روسی وزارت خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ امریکہ اور یورپ نے عمران خان کو دورہ روس کرنے سے منع کیا, اس کی سزا دی جا رہی ہے. عمران خان کو اچانک ان کے خلاف لے کے عدم اعتماد جمع کر دیا, اسٹیٹمنٹ آئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں روس کو پاکستان کے معاملہ پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ اور دوسرا میرا ایک ایڈ کر لیجیے گا کہ آپ نے اس سے قبل جہانگیر ترین اور علیم خان کی کرپشن عیان کی تھی, آج آپ فرح خان کی کرپشن عیان کر لی. کیا اقتدار کے لیے جس طرح علیم خان کو قبول کر لیا گیا, جہانگیر ترین کو قبول کر لیا گیا, وقت آنے پر فرح خان کو بھی نون لیگ قبول کر لے گی؟ دیکھیں جو جہاں تک علیم خان صاحب کی بات ہے اور جہانگیر ترین صاحب کی بات ہے تو وہ اپنی بات کا جواب وہ دے بھی رہے ہیں اور خود دے بھی دیں گے.
بات یہ ہے کہ جو دوسرا سوال آپ نے دوسری وزارت خارجہ کی طرف اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف پورا کارروائی کی جا رہی ہے، امریکہ کی جانب سے اچانک جمع کرائی گئی ہے، طریقہ عدم اعتماد ان کو روکا گیا تھا، وہ دورہ روس نہ کرے۔ دیکھیں، میں سیاسی مقاصمت میں آ کر میں کبھی بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتی جس سے پاکستان کے کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی تعلقات سفارتی خراب ہوں۔ میرے لیے بات کرنی اس وقت بہت آسان ہے، لیکن ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، ایک عوام کا نمائندہ ہونے کے ناطے مجھے احتیاط سے کام لینی چاہیے۔ میں عمران خان نہیں ہوں جو میں منہ کھولوں تو جب بھی منہ کھولوں تو جھوٹ بولوں اور پاکستان اپنا جو سیاسی بدلہ ہے وہ ملک سے لوں، یہ میں نہیں کروں گی۔ تو اس چیز کو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ دیکھیں گے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ این ایس سی نے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا ابھی تک اس کا کوئی انہوں نے تردید جاری نہیں کی، کوئی اپنا بیان جاری نہیں کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی امپائر نیوٹرل ہے یا پھر امپائر؟ میں اس کا جواب دے چکی ہوں، بہت تردیدیں آ چکی ہیں اور انڈائریکٹ تو بہت آ چکی ہیں، ڈائریکٹ بھی آ جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا لیکن اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو اس صورت میں آپ لوگوں کا کیا رائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، الیکشن ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ میں جس چیز پر درخواست دائر کی گئی ہے وہ اس بیسس پہ کی گئی ہے کہ جو آرٹیکل 5 اپلائی ہوا ہے، جس کے وجہ سے آپ نے جس کو رانگلی اپلائی کر کے آپ نے تحریک عدم اعتماد ڈسمس کر دی ہے، وہ آرٹیکل اپلائی ہوتا نہیں۔ وہ آرٹیکل یہ ہے، آپ نے کہا کہ سازش ہوئی ہے، تو اس سازش کے نتیجے میں کیونکہ یہ عدم اعتماد آئی ہے تو ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ تو بھائی وہ سازش تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ میں تو یہ مدعا ہے، سپریم کورٹ میں تو پہلے یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ سازش ہوئی ہے، تو وہ تو اسٹیبلش نہیں ہوا۔ تو سپریم کورٹ میں الیکشنز کے لیے نہیں گئے ہم کہ ہمیں الیکشنز چاہیے یا نہیں۔ الیکشنز تو ہونے ہیں انشاءاللہ، آج نہیں تو کل ہوں گے الیکشنز، ہم تو جا ہی الیکشنز کی طرف رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال نہیں ہے، سپریم کورٹ کے سامنے سوال بالکل کلیئر ہے۔ جی آخری سوال۔ حکم دے دیتی ہے کہ آپ الیکشن کریں، الیکشن میں آئیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ الیکشن لڑے گی کہ الگ الگ؟ دیکھیں، یہ میں پھر یہ بات ابھی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اور پیپلز پارٹی ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے، مسلم لیگ نون ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے۔ ظاہر ہے جب قومی مقاصد ہوتے ہیں اس میں سب پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کھڑا ہونا چاہیے۔ جب الیکشن لڑنے ہم جائیں گے تو ہم ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہماری اپنی پارٹی ہے، ہماری اپنی پہچان ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے عدم اعتماد جی عمران خان خط سامنے لے آتے ہیں اسی کنٹینٹ پہ جو جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو چیلنج بھی کیا ہے۔ بھائی، اگر آخری بات یہ ہے کہ خط اگر ہوتا تو سامنے آ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ وہ خط جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جی جی عمران خان صاحب کی طرف سے جس طرح اعلانات کیے جا رہے ہیں، بار بار عوام کو کہا جا رہا ہے نکلیں باہر نکلیں، گھراؤ کریں، ایم این ایس کا ایم پی ایس کا گھراؤ کریں، اور اب خاص طور پہ گزشتہ 2 روز قبل بھی ہم نے بلکہ 2 روز سے دیکھا لندن میں جس طرح آپ کے والد صاحب کے آفس کے باہر جو کچھ ہوا، کیا دیکھ رہی ہے عدم برداشت اور یہ تمام جو معاملہ ہے کس طرف جائے گا، اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کوئی حکم ملے گا، کیا دیکھ رہے ہیں اس چیز پر؟ دیکھیں، عمران خان ایک بلی ہے، اور بلیز کی یہ آئی تھنک ان کی یہ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ جب وہ کارنر ہوتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ وارننگ دینا چاہتی ہوں کہ اپنے 2-3 گنڈے بھیج کے تم اگر لوگوں کے گھروں تک پہنچو گے تو یہ جو تمہاری سیکیورٹی، اسٹیٹ کی ٹیکس پیئر کی سیکیورٹی تم وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے آج انجوائے کر رہے ہو، وہ 2-3 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بغیر جب تم آؤ گے تو پھر تمہیں جو تم نے بویا ہے وہ تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ اور اگر نواز شریف صاحب آج صرف لاہور میں یہ کہہ دیں کہ عمران خان کے حملے کا جواب دو تو کیا ہوگا؟ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن جیسی بات کرو گے ویسا جواب ملے گا۔ اچھا، یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن تو پہلے سے نون لیگ چاہتی ہے، اب اگر الیکشن کی جانب جاتے ہیں تو کیا علی خان صاحب کو نون لیگ ٹکٹ دے گی؟ یہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بتا دیے میں نے، بتا دیے وہ